معاشرے میں آج بے حیائی پھیلانے کے لیے بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں، اربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے بے حیائی پھیلانے کے لیے، تو حیا پھیلانے کے لیے کتنا کچھ کام ہو رہا ہے، ذرا موازنہ تو کریں۔ بے حیائی پھیلانے کے لیے کتنے چینل، بے حیائی پھیلانے کے لیے کتنے ادارے، اور حیا کی تعلیم کے لیے کیا ہو رہا ہے۔ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ یہ مسجدیں، یہ مدرسے اور خانقاہیں، یہ درسگاہیں اور تربیت گاہیں ہیں جہاں سے یہ درس ملتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کے سبب سے ہے، جس دل میں ایمان کامل ہے اس میں حیا ہے۔ آئیں اپنے گرد و پیش میں حیا والی تہذیب پروان چڑھانے کا مردوں کی طرح ارادہ کریں۔ آپ کی انشاءاللہ جو ہے، لفظ انشاءاللہ کی برکتیں بڑی ہیں، لیکن آپ کا جو انداز ہے وہ انتہائی مزمحل سا ہے۔ اے کاش میں آپ کے سامنے اپنا درد دل بیان کر سکتا۔ یقین جانیے یہ کوئی خطابت نہیں ہے، یقین جانیے محض اس لیے نہیں کہ میں نے چند گھڑیاں گفتگو کرنا ہے تو میں آپ کے سامنے اس طرح اس موضوع پہ بول رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس راستے پہ قوم چل رہی ہے وہ تباہی کی طرف جاتا ہے۔ ہمارے ہاں گجرات میں یونیورسٹی ہے اور بڑے بڑے کالجز ہیں، وہاں ماحول جا کے دیکھیں تو یوں لگتا ہے جیسے ہم یورپ میں آ گئے۔ اس طرح بے حیائی کی طرف قوم دوڑ پڑی، اور موبائلوں نے آ کے اور انٹرنیٹ نے آ کے تو حیا کا جنازہ نکال دیا ہے۔ اس قدر حالات ناگفتہ بے ہیں، اور یوں خاموشی اپنا لینے سے اور یوں مصلحتوں سے کام لینے سے ہم اس بے حیائی کو روک نہیں سکتے۔ اس کے لیے مردوں کی طرح آپ کو جہاد کرنا ہوگا۔ بس ایک حدیث سن لیں، پھر میں آپ کے سامنے وہی غسل والا مضمون آگے بیان کروں گا۔ حضور نے فرمایا 3 قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جن پر اللہ نے آتش دوزخ کو حرام کر دیا ہے۔ دوزخ کی آگ ان آنکھوں کو نہیں جلا سکتی۔ یا رسول اللہ کون سی 3 آنکھیں؟ فرمایا حرمت النار والا ثلاثۃ اعین، عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو خوف خدا سے روتی ہے، وعین سہرت فی سبیل اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کی یاد میں جاگتی ہے، جو اللہ کے راستے میں جاگتی ہے، کسی محاذ پہ پہرا دیتے ہوئے جاگتی ہے، وعین غدت عن محارم اللہ، اور ایک وہ آنکھ جسے بے حیائی سے روک دیا گیا۔ نظر اٹھی بے حیائی کی طرف پر مومن نے اسے پھیر لیا۔ جب وہ بے حیائی سے نظر ہٹاتا ہے اس لمحے اللہ اس کے دل میں ایک سکون کی لہر پیدا کرتا ہے۔ بے شک تجربہ کر لیں، اگر کبھی نظر اٹھے بے حیائی کی طرف نظر ہٹا لیں، جو ہی آپ نظر پھیریں گے دل میں ایک سکون کی لہر اٹھے گی، ایک خوشی کی لہر دل میں اٹھے گی۔ اور حدیث مبارکہ ہے کہ یہ لذت ایمان جس دل کو مل جاتی ہے اللہ نے اس دل پہ آتش دوزخ کو حرام کر دیا ہے۔ 3 قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جو دوزخ میں نہیں جلیں گی۔ ایک وہ آنکھ جو خوف خدا میں روئے، ایک وہ آنکھ جو اللہ کی یاد میں جاگتی ہے، اور ایک وہ آنکھ جو بے حیائی سے روک دی گئی۔ اللہ نے دل کو آنکھ کا پیرو کیا ہے اور آنکھ کو پیش رو کیا ہے۔ آنکھ آگے چلتی ہے، دل پیچھے چلتا ہے۔ اگر آنکھ پاکیزہ ہوگی تو دل پاکیزہ ہوگا۔ اقبال نے کیا خوب لکھا ہے، دل خوف سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے۔ میں نے یہ ساری تشریح غسل کی پہلی قسم کے حوالے سے بیان کی کہ اگر حلال طریقے سے بھی خامد بیوی کا جسم ملے پھر بھی جسم ناپاک، تو اگر ملیں ہی حرام طریقے سے پھر کتنی ناپاکی ہوگی، پھر کتنی نجاست ہوگی۔ یہ جو غسل فرض ہے اس کی ایک قسم تو غسل جنابت،
دوسری قسم ہے حائضہ عورت جب حیض سے پاک ہو تو غسل کرے، فرض ہے، اور نفاس والی عورت جب نفاس سے پاک ہو تو غسل فرض ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد 40 دن تک عورت کو خون آتا ہے، اسے خون نفاس کہتے ہیں، اور اگر 40 دن نہ آئے، 20 دن یا 25 دنوں کے بعد اس کا جسم پاک ہو جائے، خون آنا بند ہو جائے، تو پھر وہ غسل کر کے نمازیں شروع کر سکتی ہے، 40 دن کا انتظار ضروری نہیں ہے۔ یہ 3 تو غسل فرض ہیں، غسل جنابت، غسل حیض، غسل نفاس۔ اسی فرض کی قسموں میں سے ایک قسم ہے فرض کفایہ۔ بعض لوگ اگر وہ غسل کروا دیں تو سب کی طرف سے غسل ہو جاتا ہے، وہ ہے میت کا غسل۔ کوئی مومن فوت ہو جائے تو اس کو غسل دینا اہل ایمان پر کیا ہے؟ جس طرح نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اسی طرح میت کا غسل بھی فرض کفایہ ہے۔ اب اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ فقہا نے لکھا روح نکلتی ہے، جسم پہ موت آتی ہے تو اس سے ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ غسل ضروری ہو جاتا ہے، اس لیے میت کو غسل دینا چاہیے۔ پر صوفیاء نے ایک محبت بھرا نکتہ بیان کیا ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں یہ مردے کو غسل دے کے، سفید کفن پہنا کے اور کافور مل کے خوشبو لگا کے کیوں قبر میں رکھ رہے ہو؟ کیا یہ کسی کو ملنے کے لیے جا رہا ہے؟ کون آئے گا قبر میں جس سے اتنی تیاری کر کے یہ مل رہا ہے کہ غسل بھی کیا، سفید کپڑے بھی پہن لیے اور خوشبو بھی لگائی؟ نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد، اس لیے نہا کے چلے۔ تم تو قبر میں رکھ کے آ جاؤ گے، پر سرکار مدینہ اپنے غلام کا حال پوچھنے کے لیے آئیں گے۔ تو جب حضور قبر میں تشریف لائیں تو مومن اٹھ کے استقبال کرے تو اس حال میں استقبال کرے کہ اس کا جسم پاکیزہ ہو، اس کے کفن سے خوشبو آ رہی ہو۔ نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد، اس لیے نہا کے چلے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان کا ادب دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گلی میں چل رہے ہیں، سامنے سے حضور تشریف لے آئے۔ جو ہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ابو ہریرہ کو محسوس ہوا حضور آ رہے ہیں، انہوں نے راستہ بدل دیا، راستہ بدل لیا، حضور سے نہیں ملے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضور مسجد نبی میں تشریف لائے، حضرت ابو ہریرہ بھی وہاں حاضر ہوئے، تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ فلاں وقت فلاں گلی میں تو میرے سامنے آیا، تو نے راستہ کیوں بدل لیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر غسل فرض تھا، میں نے سوچا اس حالت میں میری نگاہ نہ پڑے حضور کے چہرے پر، اس لیے میں حضور سے نہیں ملا اور میں نے راستہ بدل دیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے چہرے پہ میری نظر نہ پڑے۔ کیا ادب ہے صحابہ کرام۔ یا رسول اللہ میں غسل کر کے آیا ہوں، اب آپ کے چہرے کی زیارت کر رہا ہوں۔ اور ایک انتہائی پر لطف نقطے کی طرف آپ کی توجہ کرانا چاہتا ہوں۔ یہ قرآن مجید جو ایک جلد میں لکھا گیا ہے، کس کے دور میں؟ کتابی شکل میں قرآن آیا تو حضرت صدیق اکبر کے دور میں۔ حضور کی ظاہری آیات مبارکہ میں قرآن لکھا ہوا تھا، پر کپڑوں پہ، کئی ورقوں پہ، لکڑیوں پہ، درختوں کی چھالوں پہ کتابی شکل میں ایک جگہ جمع نہیں تھا۔ کیوں؟ حکمت ربی یہ تھی کہ لوگ دیکھتے حضور کا چہرہ رہیں اور آیتیں اللہ کی تلاوت کرتے رہیں۔ حضور کا چہرہ سامنے تھا، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہتے اور والضحیٰ واللیل کی تلاوت کرتے رہتے۔ صحابہ حضور کا چہرہ بھی دیکھتے ہیں تو اس حالت میں جب جسم پاک ہے۔ ادب صحابہ کرام کا۔ اسی لیے صوفیاء کہتے ہیں ہم میت کو بھی غسل دے کے، کفن پہنا کے، خوشبو لگا کے لحد میں رکھتے ہیں کہ نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد، اس لیے نہا کے چلے۔ یہ زندہ اور مردہ کے غسل میں کوئی فرق بھی ہے یا دونوں کا غسل ایک طرح سے ہے؟ دونوں کا غسل ایک طرح سے نہیں۔ زندہ آدمی کے غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ غسل کے کتنے فرض ہیں؟ 3۔ کلی کرنا،
ناک میں پانی ڈالنا، پورا جسم دھونا۔ میرے ایک دوست انگلینڈ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے جمعۃ المبارک پہ غسل کا موضوع رکھا، اور جب میں نے غسل کے فرض بیان کیے کہ 3 فرض ہیں، تو پہلی صف سے 2-3 آدمی اٹھ کے باہر چلے گئے ہیں۔ میرے واقف تھے، جمعہ نہیں انہوں نے پڑھا، بعد میں مجھے ملے فردن فردن، علیحدہ علیحدہ۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جمعے والے دن آپ اٹھ کے فوراً کیوں باہر چلے گئے؟ تو انہوں نے کہا آپ غسل کے فرض بیان کر رہے تھے، میں سوچ رہا تھا میرا تو غسل ہی ٹھیک نہیں ہوا، میں نے ناک میں تو پانی نہیں ڈالا، میں تو ویسے ہی نہا کے آ گیا ہوں۔ ایسے لوگ بھی اس دور میں موجود ہیں، نمازی ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، پر فرائض کا نہیں علم، جسمی پاک نہیں، اور اپنے طور پہ وہ یہ سمجھ کے آئے ہیں کہ میں نے غسل کر لیا۔ تو غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ 3، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے جسم پہ پانی بہانا۔ سنت طریقہ تو میں بعد میں بیان کروں گا۔ سرے 10 زندہ اور مردہ کے غسل میں فرق سمجھ لیں کہ زندہ آدمی کے غسل میں یہ 3 فرض ہیں، لیکن مردے کے غسل میں کلی بھی نہیں ہے، ناک میں پانی ڈالنا بھی نہیں ہے، اس کے غسل میں بس پورے جسم پہ پانی بہانا ہے۔ اگرچہ کپڑا گیلا کر کے اس کے ناک کو صاف کرتے ہیں، لیکن جس طرح زندہ آدمی کے لیے کلی کرنے کا حکم ہے اور ناک میں پانی چڑھانے کا حکم ہے، مردہ کے غسل میں اس طرح کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کا حکم نہیں۔ یہ تو غسل فرض کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی۔ غسل کی دوسری قسم ہے غسل سنت۔ بعض موقع ایسے ہیں جہاں غسل کرنا سنت ہے۔ جمعے والے دن غسل کرنا سنت ہے، عید کے دن غسل کرنا سنت ہے، اور اسی طرح احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے۔ اگر حج یا عمرے پر کوئی آدمی جا رہا ہو تو احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا یہ سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی جمعے والے دن غسل کرے، جسم تو اپنا صاف کر رہا ہے، لیکن نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے یہ سنت رسول ادا کر رہا ہے، اجر لکھا جاتا ہے، ثواب لکھا جاتا ہے، غسل کرنے پر بھی ثواب لکھا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس نے نیت کی ہے سنت ادا کرنے کی۔ اور اس میں بڑا ایمان افروز نقطہ ہے کہ کوئی کام اس نیت سے کرنا کہ یہ کام حضور نے کیا ہے، میں اس لیے یہ کام کر رہا ہوں کہ میرے آقا نے یہ کام کیا۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ تہجد باقاعدگی سے پڑھتے ہیں وہ وتر عشاء کے ساتھ نہ پڑھیں بلکہ تہجد کے ساتھ پڑھیں، اس کی فضیلت ہے، اس کی برکت ہے، اس کا ثواب ہے۔ لیکن آگے جا کے فرماتے ہیں میرا اپنا معمول یہ ہے کہ میں وتر عشاء کے ساتھ نہیں پڑھتا، میں بھی وتر تہجد کے ساتھ پڑھتا ہوں، پر اس لیے نہیں کہ اس کا ثواب بڑا ہے، اس کی فضیلت بڑی ہے، میں اس لیے وتر تہجد کے ساتھ پڑھتا ہوں کہ میرے آقا بھی اس طرح کرتے تھے، مجھے اس نیت میں بڑا لطف محسوس ہوتا ہے کہ میرے آقا اس طرح کرتے تھے تو میں بھی اس طرح کر رہا، کسی کی ادا کو ادا کر رہا۔ جب حضور کی سنت سمجھ کے آپ کوئی کام کریں گے تو اس کے اندر آپ کو روحانی سکون محسوس ہوگا۔ جمعے والے دن غسل کریں تو نیت یہ کر لیں آج کے دن غسل کرنا حضور کی سنت ہے۔ غسل سنت کے بعد تیسری قسم ہے غسل مستحب۔ غسل کریں تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ کوئی نہیں، یہ ہے غسل مستحب۔ بعض موقع ایسے ہیں جہاں غسل کرنا مستحب ہے۔ کپڑوں کا نیا سوٹ آپ نے سلوایا ہے، نئے کپڑے پہننے ہیں، تو نئے کپڑے پہننے سے پہلے غسل کر لینا مستحب ہے۔ شب برات غسل کرنا مستحب ہے۔ شب قدر، لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ کسی نے میت کو غسل دیا ہے تو جس نے میت کو غسل دیا ہے وہ بعد میں اگر خود غسل کرے تو یہ غسل مستحب ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ میت کو غسل دینے والے پر خود غسل فرض تو نہیں ہو جاتا، اور بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ غسل فرض ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فقہا نے لکھا ہے میت کو غسل دینے والا آدمی اگر خود غسل کرے تو یہ مستحب غسل ہے، فرض
نہیں۔ غسل مستحب کی اور بھی کئی قسمیں ہیں۔ آپ نے کسی بزرگ کے مزار پہ جانا ہے، غسل کر کے جا سکتے ہیں۔ کسی جلسے میں آنا ہے، غسل کر کے آئیں، یہ مستحب ہے۔ مستحب وہی ہے، کر لیں تو ثواب، نہ کرے تو گناہ کوئی نہیں۔ اسی پر ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ جمعے والا دن ہو اور کوئی آدمی جنبی ہو اور اس دن اس نے نئے کپڑے بھی پہننے ہوں، تو اب 3 غسل اس پر جمع ہو گئے۔ جنابت کی وجہ سے غسل فرض، جمعۃ المبارک کا دن ہے تو غسل سنت، اور نئے کپڑے اس نے پہننے ہیں غسل مستحب۔ یہ 3 غسل اس پہ جمع ہو گئے۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اگر وہ ایک غسل میں تینوں نیتیں کر لے تو تینوں غسل کرنے کا اس کو ثواب مل جاتا ہے۔ غسل اس نے ایک ہی کی ہے، لیکن وہ نیت کر لے کہ اس غسل سے میں جنابت دور کر کے پاکیزگی حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس غسل سے جمعۃ المبارک کے دن جو سنت ہے غسل کرنا وہ ثواب لینا چاہتا ہوں، اور نیا سوٹ بھی آج میں نے پہننا ہے وہ غسل مستحب بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اگر تینوں نیتوں سے ایک ہی غسل کر لے تو ایک غسل سے ہی اسے 3 غسلوں کا ثواب مل جائے گا۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے بہتر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، ایک عمل صالح میں آپ متعدد نیتیں کر لیں تو اللہ تعالیٰ سب کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور اسی غسل مستحب میں ایک قسم یہ بھی ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھے، اسلام قبول کرے، تو اس نو مسلم کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ جب کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھے تو اس پر غسل کرنا کیا ہے؟ لیکن ایک صورت ایسی ہے جس میں غیر مسلم پر غسل کرنا فرض ہے۔ وہ جنبی تھا اور اس نے غسل نہیں کیا اور آ گیا اسلام قبول کرنے کے لیے، تو پھر اس پہ غسل کرنا فرض ہے۔ لیکن اگر جنابت کے بعد اس نے اپنے اسی مذہب میں جس میں پہلے تھا اس نے غسل کر لی ہے، غسل وہ کر چکا ہے، تو اب اس پہ اسلام کی وجہ سے جو غسل ہے وہ غسل مستحب ہے۔